نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب زدني علما آمين يا رب العالمين الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنی کلاس کا شروع کر رہے ہیں دوبارہ۔ باب الوضو چل رہا ہے، کتاب بلوغ المرام، حدیث کی کتاب بلوغ المرام ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم باب الوضو پہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ ڈیٹیل میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی کہ تین دفعہ دھوتے تھے آپ، اور اس کی ترتیب کی بھی بات ہوئی تھی، اور پھر انگلیوں کے خلال جو پچھلی حدیث تھی اس میں تھا کہ ناک میں اچھی طرح انگلیوں کا خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی چڑھایا کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو۔ تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ انگلیوں کا خلال کرنا کیوں ضروری تھا یا مستحب تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کیونکہ بہت تھوڑے پانی سے آپ وضو کرتے تھے، تو یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پانی جو ہے وہ پورا ہر جسم کے ہر حصے پہ پہنچ جائے جہاں جہاں وہ ہے، جیسے ہاتھوں کی، پاؤں کی انگلیاں اسپیشلی، تو اس لیے خلال کرتے تھے۔ اب اگلی حدیث بھی خلال کے بارے میں ہے، حدیث نمبر 37، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلال کیا کرتے تھے، لحیتہ، اپنی داڑھی کا، لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں، فی الوضوء، وضو میں، اخرجہ ترمذی، اس کو ترمذی نے نکالا ہے یعنی روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو پچھلی حدیث میں انگلیوں کے خلال کے بارے میں بات تھی، اور یہاں پہ داڑھی کے خلال کے بارے میں بات آئی ہے۔ اب یہ داڑھی کا خلال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ مسنون ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر داڑھی اتنی ہلکی ہے کہ اس میں سے سکن نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جلد نظر آ رہی ہے ٹھوڑی کی، تو پھر اس کو اس تک پانی پہنچانا، سکن تک، اور اچھی طرح اندر ہاتھ ڈال کے اس کو دھونا یا اس کا خلال کرنا پھر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بہت گھنی ہے داڑھی، بالکل سکن نیچے سے نظر نہیں آ رہی، تو پھر یہ سنت ہے، پھر بھی اگر کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر داڑھی ہلکی ہے، کیونکہ ہر طرح کے اسپیشلی کچھ ایسی نیشنلٹیز ہیں جن میں مردوں کے بہت زیادہ تھک نہیں ہوتے بال، انڈونیشینز وغیرہ، ملیشینز وغیرہ، ٹھیک ہے، تو بہت ہلکی داڑھی ہوتی ہے ان کی کہ سکن بھی نیچے سے نظر آ رہی ہے، تو اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ وہ ضرور سکن تک پانی پہنچائیں ہاتھ ڈال کر۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیا، مجھے دیا گیا، یعنی پیسو ٹینس ہے یہ، بثلثی مدن، مد کا یعنی 2/3، ثلث 3 کو کہتے ہیں، اور تثنیہ کا صیغہ ہے ثلثی، ثلثین یعنی 3 میں سے 2، تو ہم اس کو 2/3 کہتے ہیں۔ بثلثی مدن، مد کا 2/3 حصہ لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فجعل یدلک، پھر وہ رگڑنے لگے، ملنے لگے، یعنی ذراعیہ، اپنے دونوں بازو، اخرجہ احمد، اس کو امام احمد نے بیان کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ 2/3 مد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا وضو کے لیے، تو آپ اپنے دونوں ہاتھ، یعنی ہاتھ، ذراع کس کو کہتے ہیں، پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ یدن کا جو لفظ آتا ہے وہ انگلی کی پوروں سے لے کے، ٹپ آف فنگر سے لے کے شولڈر بون تک پورا، جو جس کو ہم بازو کہتے ہیں، اس کو یدن کہا جاتا ہے عربک میں۔
اور کف کہا جاتا ہے صرف ہتھیلی کو، ٹھیک ہے، اور ذراع کہا جاتا ہے ٹپ آف فنگر سے لے کے کوہنی تک، اتنا جو بازو ہے ہمارا آدھا بازو، جس کو ہم اپنی زبان میں آدھا بازو کہتے ہیں، اس کو ذراع کہتے ہیں. تو ذراع ہمیں پتہ ہے کہ وضو میں اتنا ہی دھونا تک، کوہنیوں تک، تو اس لیے ذراع کا لفظ آیا ہے. اس کا مطلب ہی ہے کہ کوہنیوں تک، ٹھیک ہے، دونوں بازوؤں کو ملنے لگے. اب یہ مد کتنا پانی ہوتا ہے کہ 2/3 مد آپ کے پاس لایا گیا. 2/3 کا مطلب ہے یعنی ٹوٹل اگر 3 حصے کیے جائیں کسی بھی چیز کے تو اس میں سے 2 حصے، یعنی مد بھی پورا نہیں تھا، صرف 2 حصے مد تھا. اگر ایک حصہ نہیں تھا پانی، بہت کم پانی ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، آج کل کی اصطلاح میں 600 گرام پانی یعنی 600 لیٹر یعنی 1000 کی وہ 1 لیٹر کی ہوتی ہے نا پوری، تو 600 گرام پانی جو ہے نا وزن بنتا ہے ایک مد کا. اور ویسے اگر یعنی کرنا ہو تو دونوں ہاتھ بھر کے ساتھ جوڑ کے ایک نارمل انسان تو جتنا پانی اس کی دونوں ہاتھوں سے چلو بنائے وہ اس میں جتنا پانی آ سکتا ہے اس کا 2 حصے، ٹھیک ہے، 2/3 مد. تو یہ کم از کم پانی ہے، ٹھیک ہے، یہ کم سے کم پانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے زیادہ تو کیا لیکن اس سے کم میں وضو نہیں کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کم سے کم پانی ہے جو وضو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ اتنا استعمال کیا، ٹھیک ہے. لیکن اس سے ہمیں ایٹ لیسٹ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کم سے کم استعمال کرنا ہے، ٹھیک، بلا ضرورت پانی ضائع کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ واضح ہو گیا کہ کتنا ہوتا ہے ایک مد، اور اس میں سے بھی پورے مد سے نہیں بلکہ 2 حصے مد کے آپ نے 3 میں سے 2 حصے کے ساتھ کیا. اور بلکہ ایک اور حدیث ہے جس میں 1 مد سے وضو کرنے کا ذکر بھی ہے. ایک اور روایت ہے جس میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مد سے وضو کیا تھا. وعنہ، اور انہی سے اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 39. وعنہ یعنی جو پچھلے راوی ہیں انہی سے روایت ہے، یعنی عبداللہ بن زید ہی سے روایت ہے. انہ رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یأخذ وہ لیتے تھے، لأذنیہ اپنے دونوں کانوں کے لیے، ماءً پانی، خلاف المائی اس پانی کے علاوہ، اس پانی کے خلاف یعنی علاوہ، الذی وہ جو اخذہ لرأسہ جو انہوں نے اپنے سر کے لیے لیا تھا. اخرجہ البیہقی، اس کو بیہقی نے روایت کیا ہے. وقال اسنادہ صحیح، اور انہوں نے بیہقی نے کہا ہے کہ اس کے اسناد صحیح ہیں، اور اس کو امام ترمذی نے بھی صحیح قرار دیا ہے. اچھا، یعنی جو 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 مسح کرنا ہے، جو سر کے مسح کے لیے آپ نے پانی لیا تو اس کے علاوہ کانوں کے مسح کے لیے پانی لیا. حدیث کے مطابق اس طرح ہے، ٹھیک ہے. ایک اور وہوا عند مسلم، اور وہ مسلم کے جو الفاظ ہیں، مسلم نے امام مسلم نے ایک روایت کی ہے حدیث، من ھذا الوجہ، اسی سند سے، ٹھیک ہے، یعنی جن سے عبداللہ بن زید نے پیچھے، کیونکہ عبداللہ بن زید تو مین راوی ہے نا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. تو اس کے آگے جو سلسلہ چلتا ہے راویوں کا، ٹھیک ہے، کہ ان سے کس نے سنا اور پھر ان سے کس نے پیچھے تک جو آتا ہے امام بیہقی تک، ٹھیک ہے، وہ سند پیچھے سے سیم ہے، لیکن آگے جو ہے وہ امام بیہقی کی بجائے امام مسلم نے ان کو روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی سند سے، یعنی آگے سند پوری وہی ہے، جو آخری راوی ہے وہ امام بیہقی کی بجائے امام مسلم ہے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے. من ھذا الوجہ یعنی اسی سند سے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، بلفظ ان الفاظ کے ساتھ، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن امام مسلم نے بھی یہی حدیث اسی سند سے روایت کی ہے. اور ان کے الفاظ کیا ہیں، امام مسلم کے الفاظ کیا ہیں، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، اور انہوں نے مسح کیا اپنے سر کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، بِمَاءٍ اس پانی کے ساتھ، غیر فضل یدیہ جو ان کے دونوں ہاتھوں کے پانی کے علاوہ پانی تھا. غیر فضل یعنی فضیلت سے نہیں ہے، فضل بچے ہوئے کو کہتے ہیں عربک میں، ٹھیک ہے. تو یعنی جو بچے ہوئے کے علاوہ جو بچا ہوا نہیں تھا سر، یعنی
آپ نے سر کا مسح کیا مگر وہ ہاتھوں کے سے بچا ہوا پانی نہیں تھا، یعنی سر کا مسح کرنے کے لیے نیا پانی آپ نے لیا، یہ مراد ہے۔ وہو المحفوظ، اور یہ محفوظ ہے، یعنی مسلم کی روایت یہ محفوظ ہے۔ محفوظ کا مطلب ہے کہ اس پہ کوئی کلام نہیں ہے، کسی نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا اور کسی نے اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کیا، ورنہ کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں کہ دوسرے علماء جو ہیں وہ اس پہ کلام کرتے ہیں اور پھر اس کی سند جو ہے، اس کی جو صحت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ محفوظ الفاظ ہیں، یعنی زیادہ اوتھینٹک ہے آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں جو ہیں جو اوپر بات آئی ہے اور نیچے بات آئی ہے، اوپر حالانکہ کہا کہ اپنے کانوں کے لیے جو پانی لیا وہ سر کے پانی کے علاوہ تھا، لیکن یہاں پہ آ رہا ہے کہ جو سر کا مسح کیا وہ ہاتھوں کے پانی کے علاوہ تھا۔ تو جو اس کے علاوہ، یہ تو یہاں پہ جو حدیث بیان ہوئی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جس سے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے مسح کے لیے نیا پانی لیا، ٹھیک ہے، لیکن کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی نہیں لیا، رائٹ؟ تو یہ زیادہ علماء اس کی طرف گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ بازو ہونے کے بعد ہم نے سر کا مسح کرنا ہے نا، تو سر کا مسح لینے کے لیے دوبارہ ہم پانی ٹچ کریں گے ہاتھوں کو، اگر بہت تھوڑا تو ٹچ کریں گے، ورنہ مطلب آپ لے لیں ہاتھوں میں پانی، ٹھیک ہے، اور سر کا مسح کریں اور اسی سے پھر کانوں کا مسح کریں، ٹھیک ہے۔ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا جو ہے وہ مشروع نہیں ہے، ٹھیک ہے، کانوں کے لیے نیا پانی لینا ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم نے یہ پورے وثوق سے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے، ان کے اپنے عمل سے یہ ثابت ہے کہ وہ کانوں کے لیے بھی نیا پانی لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سے مراد ہے کہ مطلب جو اس میں اختلاف تھوڑا سا آپ کو مل جائے گا، لیکن وضو کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، ٹھیک ہے۔ اب ایک دو راویوں کو ہم نے دیکھ لیا، بلکہ یہاں پہ بھی جو راوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کانوں کے لیے بھی نیا پانی لینا ہے، سر کے لیے بھی نیا پانی لینا ہے، لیکن جو باقی زیادہ احادیث ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے علماء کا اور راجح قول بھی یہی ہے۔ راجح جب میں بولوں گی کہ راجح قول بھی یہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی نے اس پہ اتفاق کیا ہے، اس کو ترجیح دی ہے، اس کو پرائیورٹائز کیا ہے کہ یہ والی بات زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر مختلف احادیث میں مختلف چیزیں ملیں تو پھر وہ علماء جو ہے وہ اپنی تحقیق سے ایک زیادہ مناسب بات جو ہے وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں، زیادہ حدیث اور زیادہ صحیح احادیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہمیں ایک حاصل کلام یہ ہے، ٹھیک ہے، اینڈ آف دا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سر کے لیے تو نیا پانی لیا، سر کے مسح کے لیے، اور کانوں کے لیے نیا پانی لیا، بلکہ ایک دفعہ ہی پانی جو لیا ہوا تھا سر اور دونوں کانوں کا مسح اسی سے کیا، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ دیکھیں اینڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی خوب جانتا ہے صحیح، زیادہ صحیح بات کو، بالصواب، ایگزیکٹ بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، علماء نے اپنے حساب سے جو ہے وہ رائے بتا دی اپنی، ٹھیک ہے۔ چلیں اگلی حدیث پہ چلتے ہیں، حدیث نمبر 40، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، یعنی ابو ہریرہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا، ان امتی یاتون، بے شک میری امت یاتونا، وہ آئیں گے، یاتونا جمع ہے، رائٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ میری امت کے لوگ آئیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، غرن یعنی چمکتے ہوئے ہوں گے، غرن کہتے ہیں پیشانی کی چمک کو، گھوڑے کی پیشانی کی چمک کو غرن کہتے ہیں، اور محجل یعنی تحجیل پاؤں کی چمک کو کہتے ہیں گھوڑوں کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹرم ظاہر ہے اس وقت گھوڑے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے تھے، عام سواری کے لیے بھی، جنگوں وغیرہ کے لیے بھی، یعنی جو ماحول تھا گھوڑے، یعنی آپ دیکھیں پھر اکثر قرآن میں بھی آپ کو جو ہے نا وہ کبھی گھوڑوں کی ذکر ملتا ہے، کبھی آپ اونٹوں کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو حدیث میں بھی وہی ٹرمز یوز کی گئی، ظاہر ہے جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے یا زیادہ لوگوں کے اس میں رہتی ہے اس کے حساب سے ہی پھر عام بول چال میں بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، تو اس حساب سے یہ پیشانی، گھوڑوں کی پیشانی کی چمک کو غر اور جو ہے
تحجیل اس کو کہتے ہیں پاؤں کی چمک کو، ٹھیک ہے. تو غرن محجلین کا مطلب ہے کہ جن کے پیشانیاں اور پاؤں چمکتے ہوئے ہوں گے، من اثر الوضوء، وضو کے اثر سے، ٹھیک ہے. ایک منٹ. جی اثر الوضوء، وضو کے اثر سے. فمن استطاع منکم، پس تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھے، ان یطیل، کہ وہ طوالت دے، وہ بڑھائے. طویل کس کو کہتے ہیں؟ لمبے کو ہے نا، زیادہ کرنا. ان یطیل غرتہ، کہ اپنی وہ چمک کو بڑھائے. فلیفعل، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کر لے. متفقن علیہ، یہ متفقن علیہ حدیث ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو ٹرم متفقن علیہ کا مطلب تھا کہ امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس پر اتفاق کیا، دونوں نے اس کو اپنی حدیث میں لکھا ہے. واللفظ لمسلم، لیکن یہ لفظ جو ہیں، یہ حدیث کے الفاظ وہ صحیح مسلم سے لیے گئے ہیں. اچھا، تو اب اس سے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں اپنی میری امت کے قیامت کے دن میری امت کے لوگ اس حال میں آئیں گے کہ وضو کے اثر سے ان کے پیشانی اور پاؤں چمک رہے ہوں گے، یعنی ٹھیک ہے. اچھا بس اتنا. اب یہ جو نیچے الفاظ ہے نا، فمن استطاع منکم، یہ والے جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، فمن استطاع سے لے کے فلیفعل تک، یہ الفاظ جو ہیں ان پہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ اندراج ہے. ٹھیک ہے، اندراج کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ راوی نے بولا تھا، یعنی یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بولا تھا، اور جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے بغیر کسی ڈسٹنکشن کے اس کو بھی حدیث کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے. زیادہ علماء کا یہ خیال ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہاں تک ہے، بس من اثر الوضوء تک، ٹھیک، یہاں تک ہے. اچھا، تو اب یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ اچھا اگر ہم اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لے لیں کہ تم میں سے جو چاہے کہ اس کی روشنی بڑھے تو مطلب وہ اس کو بڑھا لے، ٹھیک ہے، بڑھا سکتا ہو جو وہ بڑھا لے. اس کے کیا مطلب ہے؟ کیسے روشنی بڑھائیں ہم وضو کے جو اثر سے جو ہمارے چمکیں گے چہرے اور انشاءاللہ چہرے اور پاؤں؟ تو اس سے 2-3 معنی مراد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وضو میں جتنے دھونے ہیں نا اس سے زیادہ دھو لیے جائیں، رائٹ. فار ایگزامپل یعنی کوہنیوں تک دھونا ہے تو کوہنیوں سے اوپر کندھوں تک، یا کندھوں اور کوہنیوں کے بیچ میں وہاں تک دھو لیں، ٹھیک ہے. اور پاؤں کو جو ہے وہ ٹخنوں تک دھونا ہے تو ٹخنوں سے اوپر آپ اپنی پنڈلیوں تک لے جائیں. ایک تو یہ مطلب ہے کہ جتنے آزاد ہونے اس سے زیادہ آپ آگے کر کے دھو لیں، ٹھیک ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سے یہی مفہوم سمجھا اور اسی پر وہ خود بھی عمل کرتے تھے. اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس طرح وضو کرتے تھے کہ کندھوں تک پانی لے جاتے تھے اور پاؤں میں بھی اوپر تک لے جاتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی بھی اسے مستحب سمجھتے ہیں. ان کو وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ذرا زیادہ اوپر تک دھو لیا جائے، یہ مطلب ہے چمک بڑھانے کا. اچھا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ اسے مستحب نہیں سمجھتے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ وضو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اتنا دھو، تو پھر مناسب نہیں ہے کہ ہم اس سے زیادہ دھوئیں، ٹھیک ہے. اور وضو یہ زیور ہے، یعنی یہ زینت ہے، مومن کی زینت ہوگی قیامت کے دن، یہ چمک رہا ہوگا. تو زیور جو ہے وہ اپنے مقام پر ہی اچھا لگتا ہے، جتنا اس کا مقام ہو وہیں پہ وہ پہنا ہوا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ایک اور رائے یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھوئیں، تو یہ بھی اس سے بھی چمک زیادہ ہو جائے گی. دیکھیں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ 1 دفعہ دھونا فرض ہے، جو 1 دفعہ دھوئے گا وضو ہو جائے گا اس کا، ٹھیک. قرآن میں بھی ذکر ہے دھونے کا، 3 دفعہ دھونا یہ ذکر نہیں ہے قرآن میں. تو 3 دفعہ دھوئیں گے تو وہ اس کی چمک زیادہ ہو جائے گی، یہ مطلب ہے. اور تیسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وضو ہے ابھی
ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اذان ہوئی تو ثواب کی نیت سے ایک دفعہ دوبارہ وضو کر لیا، رائٹ؟ تو یہ بھی چمک بڑھانے کا باعث بنے گا کہ حالانکہ وضو کی ضرورت نہیں تھی، بندہ وضو میں تھا آلریڈی، لیکن ہر نماز کے لیے نیا فریش وضو کر لے وہ، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اب اس طرح سے یہاں پہ پھر مطلب اس طرح سے جو ہے نا پھر ڈفرینس آف اوپینین بھی آ جاتا ہے، لہٰذا اس میں سے کسی بات پر بھی عمل کر لیں تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرتے ہوتے تھے کہ زیادہ زیادہ وہ دھو لیتے تھے، اور وہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کرتے ہوں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہ ہوتی تو آپ منع کر دیتے، ٹھیک ہے؟ لیکن ظاہر ہے وہ ان کا عمل تھا حضرت ابو ہریرہ کا، تو اگر کوئی اس پہ عمل کرنا چاہے تو کر لے، ورنہ جو دوسرے باقی اوپینینز ہیں کہ 3 دفعہ دھونے سے ہی انشاءاللہ جو ہے وہ چمک زیادہ ہو جائے گی، اور یا پھر نیا وضو کر لیں ہر نماز کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جو میں نے کہا یہاں پہ تو خیر ذکر نہیں ہے، لیکن ہمیں شیخ صاحب نے بتایا تھا کہ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ، یہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، اور راوی نے جس نے آگے روایت کیا اس نے ڈائریکٹ ملا کے ابو ہریرہ کے الفاظ کو بھی بغیر فصل کے، بغیر فصل کا کیا مطلب ہے، یعنی یہاں فاصلہ نہیں کیا، یہاں کلیریفائی نہیں کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ میں بولنے لگا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس طرح بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا کے آگے اپنی بات اپنا رائے دے دی، تو اگلے راوی نے اس کو ایز اٹ از مینشن کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ دیکھ لیں تو پھر اس کا تو ویسے ہی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں کہ بڑھا لو چمک، بس آپ نے اتنا ہی کہا کہ چمکتے ہوں گے۔ اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر کنٹینیو کرتے ہیں اذان کے بعد۔ ماشاء اللہ۔ اللہ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 41، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعجبہ، وہ پسند کرتے تھے، تیمنی، تیمن فی تنعلہ، تیمن یعنی دایاں کرنا، فی تنعلہ جوتے پہننے میں بھی، وترجلہ اور کنگھی کرنے میں بھی، وطہورہ اور اپنی طہارت حاصل کرنے میں بھی، یعنی چاہے وضو کر رہے ہوں یا چاہے غسل کر رہے ہوں، طہارت دو طرح سے حاصل ہوتی ہے نا، حدث اکبر اور حدث اصغر سے۔ حدث اصغر سے طہارت کیسے ہوتی ہے؟ وضو کے ذریعے، اور حدث اکبر سے طہارت کیسے ہوتی ہے؟ غسل کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تو چاہے طہور لکھ دیا
چاہے وضو ہو یا غسل ہو، دایاں آپ پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے. وفی شأنی کلی، اور ہر حال میں یعنی ہر کام میں، بس طہوری کے آگے کہا، اور ہر کام میں ہر معاملے میں ان کو یہی پسند تھا. متفقن علیہ، متفقن علیہ کا مطلب کہ دونوں امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اس پر اتفاق ہے. تو میرا خیال ہے سب کو ہمیں پتا ہوگا پہلے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے شروع کرنا پسند تھا ہر چیز میں. ہر چیز کا مطلب اچھی چیز، ٹھیک ہے. دیکھیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں کچھ شرف والے کام ہوتے ہیں نا، اچھے کام ہوتے ہیں، اور برے تو نہیں کہیں گے لیکن وہ شرف نہیں ہے ان میں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں باتھ روم سے نکلنا ایک شرف ہے، کیونکہ باتھ روم ظاہر ہے ایک ناپاک جگہ ہے، مطلب یا اس طرح سے پسندیدہ تو نہیں ہے نا جگہ کہ وہاں پہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہاں پہ شیطان جو ہے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں اس طرح کی جگہوں پہ. تو ظاہر ہے ایسی جگہ اس طرح سے پسندیدہ نہیں ہے. تو اور مسجد میں جانا دیکھیں پسندیدہ ہے، وہاں سے نکلنا اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مسجد میں جاتے ہوئے دایاں پہلے، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بایاں. اس طرح باتھ روم میں جاتے ہوئے بایاں پہلے، باتھ روم سے نکلتے ہوئے دایاں، کیونکہ باتھ روم سے نکلنا شرف والا کام ہے، باتھ روم میں جانا جو ہے وہ اس طرح سے شرف والا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یعنی استنجا کرنا جیسے وہ شرف والا کام اس طرح نہیں ہے. ظاہر ہے ناپسندیدہ تو نہیں ہے، مطلب ہے تو ضروری کام ہے وہ، لیکن شرف والا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بات آپ کو بہت واضح ہو گئی ہوگی جو میں نے مثالیں دی ہیں. تو جو بھی شرف والے کام ہیں، ٹھیک ہے، ان میں دائیں طرف سے شروع کرنا جو ہے یہ پسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو جوتا پہننا، جوتا اتارتے ہوئے بایاں پہلے اتارتے تھے لیکن پہنتے ہوئے جو ہے وہ رائٹ سائڈ سے شروع کرتے تھے، کنگھی کرتے ہوئے رائٹ سائڈ سے شروع کرتے تھے، ٹھیک ہے. ہر اچھا کام مسجد میں داخل ہوتے نماز سے فارغ ہونے کے وقت بھی دیکھیں سلام پھیرنا تو پہلے دائیں طرف پھیرنا ہے. آزاد وضو کے دھوتے ہوئے بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ دائیں سے کرنا ہے. کھانے پینے میں بھی دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ہے. مصافحہ کرنا ہے تو دائیں سے کرنا ہے. دودھ دھونا ہے بکری وغیرہ کا تو دائیں سے. لباس پہننا ہے تو پہلے دایاں بازو پہنے، دایاں لیگ میں بھی اگر وہ ہے پجامہ وغیرہ تو دایاں پہلے پہنے. اتارتے ہوئے بایاں پہلے اتارے. سرما لگانے، مسواک کرنے میں، یہ سارے شرف کے کام ہیں تو ان سب میں دایاں پہلے پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن آج کل آپ واقعی آپ خود بھی نوٹ کر کے دیکھیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ، مسلمان ہیں، لیکن اکثر دیکھا ہے کہ وہ لیفٹ ہینڈ سے پانی پی رہے تھے، اسپیشلی بوٹل میں. کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے. بوٹل ہے جو چھوٹی بوٹلز ویسے باہر میٹنگز میں ادھر ادھر، تو رائٹ ہینڈ سے ڈھکن کھولا، رائٹ ہینڈ میں ڈھکن پکڑا اور لیفٹ ہینڈ سے پانی پی گئے. اور اتنا سختی سے منع. یہاں پہ تو خیر اس کی بات نہیں آ رہی ڈیٹیل میں پانی پینے وغیرہ کی، لیکن کھانا کا ذکر آ گیا نا، کھانے پینے میں بھی رائٹ ہینڈ سے کھاتے تھے. اور بلکہ تو ایک حدیث میں ہے کہ شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، ٹھیک ہے. اور بائیں ہاتھ سے کھانا علماء حرام قرار دیتے ہیں کہ سخت گناہ ہے نہیں کھانا بائیں ہاتھ سے، کیونکہ شیطان کھاتا ہے. تو بہرحال ذرا اسی لیے ہم مطلب باقی لیفٹیز بھی ہو نا بچے، سارے کام لیفٹ ہینڈ سے کرنے کی ان کو عادت ہو، تو کھانے میں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دائیں سے ہی ان کو عادت ڈالیں. اور جو لیفٹی نہیں ہے ان کو تو پھر لازم ہی بتایا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تودعتم، جب تم وضو کرو، فابدؤوا بمیامنکم، تو تم شروع کرو اپنے دائیں سے، دائیں جانب سے ابتدا کیا کرو. اخرجہ الاربعہ، اس کو چاروں اماموں نے روایت کیا ہے. وصححہ ابن خزیمہ، ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا. تو ظاہر ہے اس میں تو مطلب وضو کرو تو دائیں طرف سے شروع کرو، یعنی اور زیادہ اوتھینٹسٹی اس کی ہو گئی. پچھلی جو تھی وہ متفقن علیہ حدیث تھی، اور باقی چاروں علماء نے بھی ائمہ نے بھی ایک اور حدیث ابو ہریرہ سے روایت کر دی کچھ اور الفاظ کے ساتھ، اور اس کی بھی سند صحیح ہے کہ دائیں طرف کو ہی پسند فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عن مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، وضو کیا آپ نے، فعل ماضی ہے، فمسح، پھر مسح کیا، بناصیتہ، اپنی پیشانی پر،
یعنی پیشانی ناسیہ یعنی اصل میں جہاں آپ کا فور ہیڈ ختم ہوتا ہے اور بال شروع ہوتے ہیں نا وہ والی جگہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو بلکہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ ناسیت خاطیہ اور ہم فلیدع نادیہ اس کہاں سے سورہ علق میں ہے کہ ہم اس کو پیشانی سے پکڑیں گے. تو پیشانی سے پکڑنے کا مطلب ہے کہ جو پیشانی کے بال جو بالکل فرنٹ میں جہاں سے بال اگنے شروع ہوتے ہیں وہ والے بال وہ پیشانی میں ہی آتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر باقی جو پیشانی جو ماتھا ہے وہ تو دھل جاتا ہے نا اس کا مسح تھوڑی کرتے ہیں. تو مسح جب ناسیہ کا مسح کرنے کا کہا گیا پیشانی کا تو اس کا مطلب ہے پیشانی کے جو اگلے اگلے بال ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. وعلی الامامتی اور امامہ پر بھی. امامہ کیا ہوتا ہے؟ پگڑی کو کہتے ہیں امامہ ٹھیک ہے. والخفین اور خفین پر. خفین تسنیہ کا صیغہ خف کی تسنیہ ہے. یہ خف کس کو کہتے ہیں؟ جو پاؤں میں ٹخنوں تک جو چیز پہنی جاتی ہے نا اور یعنی موزہ بھی ہمارے یہاں اس کو کہہ لیتے ہیں اور چمڑے سے تیار ہوتا ہے. اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے ڈفرینس آف اوپینین ہے. کچھ جو حنفی امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو جس طرح کا چمڑے کا موزہ اس وقت پہنا جاتا تھا وہ اس طرح کا ہی پہنا ہو تو اس پہ مسح ہو سکتا ہے. جو ہم ساکس پہنتے ہیں اس پر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ میجورٹی آف دا علماء راجح قول یہی ہے کہ نہیں وہ جس مقصد کے لیے پہنا جاتا تھا آج ساکس اس مقصد سے پہنی جاتی ہے. مسح اس طرح سے سوری خفین جو چمڑے کے جوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں استعمال ہوتے اب. تو وہی سہولت جو خفین پہ مسح کرنے کی تھی وہ موضوع پر بھی مسح کرنے. لیکن یہ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. کچھ ساکس ہوتے ہیں نا خواتین کی اسپیشلی بہت ٹرانسپیرنٹ سی ہوتی ہیں پاؤں نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے وہ والی ساکس تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں اس پر نہیں کرنا کیونکہ موٹا ہونا چاہیے موزہ. تو جس میں سے پاؤں نظر نہ آ رہا ہو وہ موزہ اگر پہنا ہوا ہے وہ ساکس پہنی ہے تو اس پر مسح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. اور راجح قول یہی ہے. اچھا تو اب 3 چیزوں پر مسح کی بات ہو رہی ہے کہ پگڑی. اچھا اب پگڑی تو ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پہنتے تھے امامہ پہنتے تھے اور ہمیں وہ پگڑی پتہ ہے نا کیسے مطلب وہ تہ لگا کے کپڑے کو تو وہ سر پہ جو ہے وہ باندھی ہوتی ہے. اچھا تو اگر اس کا یہ ہے کہ وہ کھولنے سے کھل جائے اور پھر مشکل ہو تو اس کی بجائے اتارنے کی بجائے اسی پہ یعنی ہلکے سے پیشانی کے بال ہوں اور پھر باقی اگر پگڑی ہے تو اس پگڑی پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا. اب اس میں بھی تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ کیا اچھا اگر پیشانی کے بالوں کو ٹچ نہ ہو صرف پگڑی پہ مسح ہو جائے تو کیا وہ صحیح ہے؟ تو کچھ نے کہا کہ نہیں صحیح نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشانی کے بالوں پر بھی مسح کیا اور باقی پگڑی پر ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی راجح قول یہی ہے کہ صرف پگڑی پر بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے اس میں کہ کچھ پگڑی پر اور کچھ سر پر ہو جائے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کیونکہ بہت واضح حدیث یہاں پہ موجود ہے. لیکن کیا صرف پگڑی پر بھی ہو سکتا ہے؟ تو ترمذی میں ایک حدیث سے منقول ہے اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ انس اور کبار صحابہ کبار یعنی جو بڑے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایج فیلوز جو تھے ان سب کے علاوہ عمر بن عبد العزیز جن کو 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے یعنی یہ تو وہ ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ عمر بن عبد العزیز جو کہ تقریباً 100 ہجری میں یہ تھے 98 ہجری میں یہ خلیفہ بنے تھے ٹھیک ہے. یعنی کافی بعد کی بات ہے. اور حسن بصری تو یہ تو تابعی ہیں اور مکحول امام ابو ثور امام احمد یعنی کافی جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ صرف پگڑی پر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک. یعنی اگر پیشانی کے بال بالکل ٹچ نہ ہو ان کو مسح نہ کیا جائے تو خالی پگڑی پر بھی کر لیا جائے تو پھر بھی ہو جاتا ہے ٹھیک. لیکن باقی جو کچھ ائمہ ثلاثہ ہیں ٹھیک یعنی جو 4 امام ہیں نا ان میں سے میں نے بتا دیا کہ ایک امام جو ہے وہ اس کے قائل ہیں اور باقی 4 کہتے ہیں کہ صرف پگڑی پر مسح کافی نہیں ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہے ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ یعنی جب لیکن اتنے بہت سارے علماء جو ہے وہ اس کے قائل بھی ہیں تو ہم کسی پر بھی انشاءاللہ عمل کر لیں گے تو وہ قابل قبول ہوگا انشاءاللہ ہمارا عمل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بنیادی باتیں نہیں ہے یہ فروعی مسائل ہیں ٹھیک ہے. اس میں وہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دونوں طرف جب دلائل ہوں تو انسان کسی کو بھی لے لے جس پہ بھی اس کا دل مطمئن ہو تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
मुगीरा बिन शोबा जो है रावी, उनकी बात होगी क्योंकि ये पहली हदीस उनसे आई है, तो उनकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला या अबू ईसा है। सिलसिला नस्ब है मुगीरा बिन शोबा बिन मसऊद सक़फ़ी, सक़फ़ी कबीले से है तो इसलिए सक़फ़ी साथ लगा हुआ है। मशहूर मारूफ सहाबी हैं, ग़ज़वा खंदक के अयाम में मुसलमान हुए, ठीक है, यानी तकरीबन 5 हिजरी में जाके, और हिजरत करके मदीना आए, सुलह हुदैबिया में शामिल हुए, जो अगला ही 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुआ उसमें भी शामिल हुए, और उनका ये पहलका यानी खंदक में शामिल नहीं हुए थे, उन दिनों मुसलमान हुए, लेकिन पहला जो था उनका मारका वो यानी सुलह हुदैबिया थी। अमीर मुआविया के ज़माने में कूफा के गवर्नर मुकर्रर हुए और 50 हिजरी में कूफा ही में इनकी वफात हुई। अगली हदीस पे चलते हैं। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फी सिफ़ति हज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज की कैफियत या हज की तफसील बयान करते हुए फरमाते हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह, क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्दउ बिमा बदअल्लाहु बिही, इब्दउ शुरू करो, बिमा उसके साथ जो बदअल्लाहु बिही जिसके साथ अल्लाह ने शुरू किया, राइट, उसके साथ शुरू करो जिसके साथ अल्लाह ने शुरू किया। अखरजहु नसाई, नसाई इमाम नसाई ने इसको रिवायत किया है, हाकज़ा बिलफ्ज़िल अम्र, यानी इमाम नसाई ने अम्र के सीगे से इसको बयान किया है, ठीक है, बिलफ्ज़िल अम्र, अम्र के लफ्ज से, अम्र के सीगे से इसको इस्तेमाल किया है। वहुवा इंदा मुस्लिमिन बिलफ्ज़िल खबर, लेकिन इमाम मुस्लिम ने जो इसको रिवायत किया उन्होंने भी इसको रिवायत किया है, और उन्होंने खबर के लफ्ज से इसको रिवायत किया है, यानी उन्होंने इस तरह किया होगा, कहा होगा कि हम शुरू करते हैं जिससे अल्लाह ने शुरू किया, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों रवायात में। और देखें माशाल्लाह जो अल्लामा इब्न हजर हैं उन्होंने मतलब मुख्तसरन बात करते हुए सारी डिटेल्स दे दी हैं, यानी बजाय इसके कि वो हदीस भी पूरी लेकर आए जो इमाम मुस्लिम ने कही है, क्योंकि ऐसी कुछ हदीस की बुक्स हैं जिसमें बहुत फिर डिटेल हो जाती है कि वो सारी हदीस जमा करते हैं, तो उन्होंने बस ये बता दिया कि ये एक अल्फाज है और दूसरे खबर से आए, बस इतना बता दिया, तो ज़ाहिर है वो अंडरस्टूड है जो भी पढ़ रहा है कि उन्होंने इस तरह फिर बात की होगी उस हदीस में, इमाम मुस्लिम ने जो रवायत की है कि हम शुरू करते थे उससे जिससे अल्लाह ने शुरू किया, ठीक है, तो ज़ाहिर है किससे शुरू करते थे, सीधे राइट साइड से। और ये हज की तफसील बयान हो रही है, देखें हज की तफसील बयान हो रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौका पर आपने ये बात की, और बल्कि अगर हम इसको जो डिटेल्ड हदीस है वहां से देखें जो इन्होंने मतलब जिक्र किया है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आपको मैंने बताया था ना कि टू दी पॉइंट बस वो टुकड़ा टुकड़ा सही जिक्र किया, चूंकि यहाँ पे राइट हैंड से काम शुरू करने की फजीलत बयान करें तो इस बाब में उन्होंने इसको बताया है कि सफा मरवा के दरमियान जब आप वो सफा मर सही करने का इरादा था ना, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मतलब बात की थी, ठीक है, कि उस शुरू करो जिस तरह अल्लाह ने शुरू किया, ठीक है। तो हमें अब पता है अगर किसी ने हज उम्रा किया हुआ है कि जब हम सही शुरू करते हैं ना तो सफा से शुरू करते हैं, ठीक है, तो जैसे वो 2 वे रोड होती है ना आने और जाने की, तो सफा से राइट साइड पे मतलब होके राइट हैंड पे होके तो फिर मरवा की तरफ जाते हैं, और फिर मरवा से जब आना होता है तो लेफ्ट साइड से आते हैं, राइट, इस तरह से फिर ये सही चलती है। तो खैर ये उस वक्त की बात है, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, लेकिन चूंकि बाब हमारा चल रहा है वुदू का, राइट, उसमें ये इमाम इब्ने हजर लेकर आए हैं, तो इसका मतलब है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि हर ना सिर्फ वुदू में बल्कि हर इबादत का जो काम है या हर अच्छा काम जो है वो राइट हैंड से ही करना है, राइट, ये मकसद है उनका इस पे लाने का, ठीक है। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ठीक है, अन्हुमा से ही हमें पता चल रहा है कि ये जाबिर भी थे सहाबी, और उनके फादर अब्दुल्ला जो थे वो भी सहाबी थे, ठीक है, इसलिए अनहुमा का सीगा है। तो इनकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है, अंसार के कबीला सल्म से इनका ताल्लुक था, तो इसलिए अंसारी सलमी कहलाए। मशहूर और कबार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में इनका शुमार होता है। आखिरी उम्र में बसारत से महरूम हो गए थे, और 74 या 9 में 94
یعنی 74 ہجری میں وفات پائی اور 94 برس کی عمر پائی. تو اس کا مطلب ہے ہجرت کے وقت یہ 20 سال کے تھے. ٹھیک ہے, تو یعنی اچھے بڑے صحابہ میں ان کا پھر شمار ہوتا ہے, کیونکہ ہجرت کے وقت جو بالکل بچے تھے تو پھر وہ 10 سال کے تھے یا 8 سال کے 12 سال کے, تو وہ تو بچے ہی ہوئے نا, تو وہ پھر صغار صحابہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت انس جو ہے جیسے وہ صغار صحابہ میں آتے ہیں, لیکن جو اس وقت ہی ماشاءاللہ جوان تھے ہجرت کے وقت ہی تو ٹین ایجرز بھی اپنی نکال چکے تھے, تو وہ پھر کبار صحابہ میں شامل ہوتے ہیں. اور دیکھیں کہا جاتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں وفات پانے والے آخری صحابی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں صحابہ پھیل گئے تھے نا مختلف ملکوں میں. ٹھیک, تو کوئی کوفہ میں چلا گیا, تو کوئی یمن میں چلا گیا, تو کوئی وہاں ایران میں, اور مطلب مختلف جہاں جہاں فتوحات ہوئی وہاں وہاں صحابی پھیل گئے. تو مدینہ میں جو بھی صحابی رہ گئے تھے ان میں سے یہ آخری ہیں جو 74 ہجری میں جن کی وفات ہوئی. اور جو ویسے سارے ممالک میں سے جو آخری صحابی وہ تو 101 میں کچھ ایسے کر کے ان کی شہادت وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, مجھے یاد نہیں ہے نام, آئی ایم سوری. ٹھیک ہے, اگلی حدیث پہ چلتے ہیں. حدیث نمبر 45 عنہ, اور انہی سے روایت ہے یعنی جابر بن عبداللہ ہی سے روایت ہے. قال, فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے, ادار الماء, پانی بہاتے, علی مرفقیہ, اپنی دونوں, مرفق کس کو کہتے ہیں پچھلی کلاس میں بھی آیا تھا, کوہنی کو کہتے ہیں. تو مرفقین تسنیہ کا صیغہ ایکچولی, چونکہ ہی کی ضمیر ساتھ لگانی تھی, مضاف مضاف الیہ بنتا ہے, تو جب مضاف بنتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے تسنیہ کا. ٹھیک ہے, تو مرفقین کی بجائے مرفقی رہ گیا, نون گر گیا اور پھر ساتھ میں ہی لگا ہوا ہے. مرفقی, اپنی دونوں کوہنیاں, دونوں کوہنیوں پر پانی بہاتے تھے. پانی بہانے کو کہتے ہیں, مطلب ہلکا سا, یعنی زیادہ پانی ڈالنا, خالی بس ٹچ نہیں کرنا مسح کی طرح, بلکہ تھوڑا زیادہ پانی ڈالنا. اخرجہ دارقطنی, اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے, امام دارقطنی نے, اور باسناد ضعیف, اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے, کیوں ضعیف ہے سند وہ بتا دیا انہوں نے کہ اس میں جو چین ہے پوری, بیچ میں کافی نام آتے ہیں نا, اس میں ایک راوی ہے قاسم بن محمد بن عقیل, یہ متروک راوی ہیں. ٹھیک ہے, متروک یعنی ان پہ یہ ریلائبل نہیں ہے, ان کی بایوگرافی میں جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم ہے, اس پہ کلام ہے. تو اس وجہ سے ایک بھی راوی دیکھیں اگر ڈاؤٹ فل ہو گئے تو پوری سند جو ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. ظاہر ہے بیچ میں ایک بھی بندہ ڈاؤٹ فل ہے, تو جب وہ اوپر والی جتنی بھی بات ہے وہ تو پھر اسی پہ ڈیپینڈ کرے نا, اس نے صحیح کہی کہ نہیں, اس کی یادداشت صحیح تھی کہ نہیں, تو پھر وہ پوری بات ہی ڈاؤٹ فل ہوگی نا. ٹھیک ہے, بیچ میں سے ایک بھی راوی اس طرح کے آ جائے تو. اچھا, تو یہاں پہ بس بات کیا ہو رہی ہے کہ پانی یعنی مسح کی طرح نہیں بازو دھونے, تھوڑا پانی بہانا ہے اس پر. ٹھیک ہے, اچھا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ, کہ اس کا وضو نہیں ہے, لا وضوء, کوئی وضو نہیں ہے, لمن اس کے لیے جو, لم یذکر جس نے نہیں ذکر کیا, اسم اللہ اللہ کے نام کا, علیہ اس پر, یعنی جس نے اللہ کے نام کا ذکر نہیں کیا, یعنی بسم اللہ نہیں پڑھا, کیونکہ مطلب یہ ہے نا بسم اللہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب اللہ کے نام کے ساتھ, تو جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا کوئی وضو نہیں ہے. رائٹ, اخرجہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ باسناد ضعیف, اس کو احمد, ابو داؤد اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے, لیکن ضعیف سند کے ساتھ. اس کی بھی اسناد ضعیف ہے, یعنی تینوں نے جو روایت کیا تو تینوں کے اسناد ضعیف ہیں. والترمذی عن سعید بن زید بن سعید نحوہ, اور امام ترمذی نے بھی ابن سعید ابن زید سے اسی طرح کی روایت بیان کی ہے. وقال احمد لا يثبت فيه شيء, اور امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ ایسی کوئی, اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے, یعنی سنت تو ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ہمیں باقی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرتے تھے, لیکن یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا ہے کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو ہی نہیں ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے, اور اس کی اسناد جو ہے وہ ضعیف ہیں.
تو دیکھیں پھر وہی ہم لوگوں نے جب ہم پڑھ رہے تھے شیخ صاحب سے تو ہم نے کہا کہ پھر اس کو بیان کیوں کیا گیا ہے، تو شیخ صاحب نے کہا کہ یہ علمی دیانت ہے علماء کی، رائٹ، کہ ان تک ایک بات پہنچی ہے تو انہوں نے اس کو یعنی اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا، یعنی لیکن اگر وہ جہاں ان کو ضعف لگا، جہاں کسی راوی میں کوئی شک ہوا اس کی بایوگرافی میں کہ اس کی میموری ویک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا سارا اس پیس پہ، تو انہوں نے بیان کر دیا ہوا ہے، سبحان اللہ، ہمارے لیے یہ سہولت ہو گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس جو ضعیف ہے بندہ پھر ان کو ظاہر ہے اس پہ ہمارا کوئی عقیدہ اس پہ قائم نہیں ہو سکتا، بس اس کو ہم لے لیتے ہیں ایک بات میں۔ اچھا کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ اگر فضائل کے باب میں ہے حدیث تو وہ ہم لے لیتے ہیں، لیکن عقائد کے باب میں حدیث نہیں لیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ علماء فضائل کے باب میں بھی نہیں لیتے، زیادہ یعنی سیف سائڈ پہ ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ تو طے ہے کہ اس طرح کی جو مطلب ہے نا اس پہ ہم کوئی عقیدہ نہیں بنائیں گے اپنا، مطلب جب ٹھیک ہے آپ بسم اللہ پڑھ لیں بہت ہی اچھی بات ہے، وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ ہر اچھی چیز بسم اللہ سے ہی شروع کرنی چاہیے، رائٹ، اس میں تو کوئی وہ دو رائے ہی نہیں ہے کہ برکت والی چیز ہو جاتی ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو وضو نہیں ہوگا، تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، رائٹ۔ امام جو عصر حاضر جو یعنی اس وقت کے، لیکن اب تو خیر ان کا بھی اب انتقال ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی لیٹ جو سینچریز ہیں 19 کی لیٹ میں علامہ البانی جو ہے یہی شیخ الحدیث تھے سعودیہ میں، تو انہوں نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے، لیکن صحیح نہیں ہے، صحیح سے نچلا درجہ حسن کا ہوتا ہے، رائٹ۔ تو لیکن بہتر یہی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ حسن درجے کی ہے، ضعیف سے اوپر ہوتی ہے، صحیح سے نیچے ہوتی ہے، بیچ والا درجہ ہوتا ہے حسن کا، ٹھیک ہے، حسن حدیث جو ہے، تو اس لیے چاہیے کہ وضو کر لیں۔ اور پھر وہی بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تو ہمارے لیے ہے نا، اچھا ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا بھائی مصنوع ہے، مکروہ ہے کہ مسنون ہے کہ واجب ہے کہ مستحب ہے کہ فرض ہے، کیا ہے، رائٹ، یہ تو ہمارے لیے۔ صحابہ کا کیا عمل ہوتا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے دیکھا تو بس وہ لازم پکڑ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے بسم اللہ سے وضو شروع کر دیتے، تو بس خلاص ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ ہم اس کو پکی عادت بنا لیں، چاہے اس کے بغیر ہو یا نہ ہو، اس کو قطع نظر اس کے ہم اس کو بس عادت بنا لیں، بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ بسم اللہ بولو، بس پورا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں، بس بسم اللہ اور وضو شروع کریں پھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بھی پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، رائٹ، یہ میری اپنی مسٹیک تھی تو اس لیے میں ذکر کر رہی ہوں کہ شاید کوئی اور بھی اس طرح کرتا ہو، صرف بسم اللہ کہیں اور بس کھانا شروع کریں، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ کچھ جو ہے علماء اسحاق ابن راہویہ جو ہیں، بلکہ یہ حضرت امام مسلم جو ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں اسحاق ابن راہویہ، بہت بڑے عالم ہیں، ان کا قول ہے کہ جس نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی، دیکھو بھول کے ایک الگ بات ہے، جس نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا وضو نہیں ہوا، رائٹ۔ تو کیونکہ یہ مطلب اس طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے جب بھی کیا تو آپ ضرور پڑھتے تھے، تو اب کوئی جان بوجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوا۔ بہرحال یہ بھی ان کا خیال ہے اسحاق ابن راہویہ کا، ٹھیک ہے۔ باقی سب ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، بہت مسنون ہے اور ثواب ملے گا، ٹھیک۔ سعید بن زید، اس سے مراد سعید بن زید بن عمر بن نفیل ہیں، ٹھیک ہے، ایک سعید بن زید بن عبداللہ بھی ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے راوی ہیں۔ یہ ان خوش قسمت 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں لسان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا ہی میں سعید بن زید بن نصر، مطلب یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سبحان اللہ، بہت عظیم صحابہ، 10 صحابہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹا پیس یعنی ایک ہی سٹنگ میں، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سارے جو بدر میں جنہوں نے شرکت کی وہ جنت میں، ٹھیک ہے، اور جو بیت رضوان میں 1400 صحابہ تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں، لیکن نام لے کے ایک ایک کا نام لے کے آپ نے ایک ہی دفعہ بیٹھے ہوئے 10 صحابہ کا نام لے کے ذکر کیا، تو ان میں یہ سعید بن زید بھی ہیں، ٹھیک۔ تو قدیم الاسلام صحابی ہیں، یعنی اسلام کے شروع کے زمانے میں ہی اسلام لے آئے تھے، اور ان کی زوجیت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے، ٹھیک ہے۔
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دائرہ اسلام میں آنے کا یہ دونوں حضرات ذریعہ سبب بنے. ہمیں پتہ ہے نا بہت مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے, گھر سے نکلے اور راستے میں پتہ چلا کہ ان کی بہن جو فاطمہ ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے ہسبینڈ نے بھی. ٹھیک ہے, تو پھر یہ ان کے گھر آ گئے اور ان سے پھر پوچھا, اور وہ دونوں جو تھے وہ حضرت خباب بن ارد سے قرآن پڑھ رہے تھے, تو ان کو باہر سے ہی آواز آ گئی. انہوں نے کہا بتاؤ مجھے کیا پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے چھپایا. پھر یہ مارنے لگے اپنے بہنوئی کو, اور پھر یہ بہن جو تھی وہ انہوں نے کہا ہاں ہم مسلمان ہو گئے, کر لو جو کرنا ہے. تو پھر انہوں نے بہن کو بھی مارا, اور جب بہن کے خون نکل آیا تو پھر وہ ان کو پھر افسوس ہوا حضرت عمر کو, پھر وہ رک گئے, پھر ان کو ندامت ہوئی. رائٹ, تو یہ مطلب یہ والا واقعہ جو تھا وہ حضرت عمر اور یعنی سعید بن زید کا اور حضرت فاطمہ جو ان کی بہن تھی, ان دونوں کے مطلب واقعے سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب اسلام میں لانے کا یہ ذریعہ بنے. معرکہ بدر کے علاوہ باقی تمام غزوات میں شریک ہوئے. 51 ہجری میں وفات پائی, اور بقیع کے قبرستان میں سعید بن زید دفن ہے. زیادہ تر صحابہ جو ہے وہ جنت البقیع میں یعنی بقیع کے قبرستان میں دفن ہے. تو یہ سہارا راوی کی بات ہوگی. اگلی حدیث لے لیتے ہیں. ایک حدیث نمبر 47, وعن طلحہ ابن مصرف رضی اللہ عن ابیہ, طلحہ بن مصرف رحمہ اللہ اپنے باپ سے, عن ابیہ اپنے باپ سے, عن جدی اور وہ اپنے دادا سے. ٹھیک ہے, وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. قالا کہا, رأیت میں نے دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یفصل بین المضمضہ والاستنشاق, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضمضہ کیا ہے کلی, اور استنشاق کیا ہے ناک میں پانی ڈالنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے یفصلو یفصلو یعنی فصل کیا آپ نے. فصل کرنے کا کیا مطلب ہے, یعنی فاصلہ کرنا, الگ الگ کرنا کسی چیز کو. یہ لفظ میں نے اوپر بھی بولا ہے جہاں پہ وہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث تھی نا, تو میں نے کہا کہ راوی نے فصل کیے بغیر الفاظ جو ہے نا حضرت ابو ہریرہ کے بھی بیان کر دیے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بات حضرت ابو ہریرہ نے بات بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, اس کے بعد جو ابو ہریرہ نے اپنے الفاظ کہے وہ بھی بغیر فاصلہ کیے, بغیر کچھ بیچ میں اور بات ایڈ کیے کہ حضرت ابو ہریرہ یوں کہتے ہیں. ایسے کہنے کے بغیر ہی راوی نے ایز اٹ از دونوں چیزیں فصل کے بغیر بیان کر دی. ٹھیک ہے, تو فصل کس کو کہتے ہیں, فاصلے سے ہے یہ, یعنی فاصلہ کرنا, یعنی الگ الگ کرنا دو چیزوں کو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اخرجہ ابو داؤد بھی اسناد ضعیف, اس کو بھی ضعیف سند کے ساتھ ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی ضعیف سند یہ ہے کہ کلی کے لیے الگ پانی لیتے تھے, ناک میں چڑھانے کے لیے الگ پانی لیتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے وہ بھی بتا دیا انہوں نے کہ اس میں جو مصرف بن کعب مجہول ہے یعنی ان نون ہے, ان کی بایوگرافی کا نہیں پتا زیادہ. رائٹ, اور لیث بن ابی سلیم راوی جو ہے نا یہ ضعیف ہیں. اور ضعیف کا مطلب کیا ہے کہ یا تو ان کی میموری, مطلب وہ ضعف ذکر نہیں کیا کس طرح کا ہے ضعف, لیکن وہ ضعیف ان کی یعنی یادداشت یا تو کمزور تھی یا بری تھی. رائٹ, یا مطلب اس طرح کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. اور جس کو کہا جائے کہ بہت ہی ضعیف تھے یا حدیث بہت ہی ضعیف ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ راوی جھوٹے ہیں, یعنی وہ جھوٹ مشہور ہے ان کا کہ جھوٹ بولتے تھے. رائٹ, تو وہ تو بہت ہی زیادہ ضعف ہو جاتا ہے پھر. لیکن اگر یادداشت کمزور کا پتہ چلے اس راوی کے بارے میں تو پھر وہ ہلکا ضعف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو یہ حدیث ضعیف ہے. موجود تو ہے کہ الگ الگ پانی لیا کلی کے ناک میں ڈالنے کے لیے, لیکن یہ ضعیف حدیث ہے. اور اس کے مقابلے میں بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے جس میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو سے ناک میں بھی پانی چڑھاتے اور کلی بھی کرتے, یہ صحیح مسلم کی اور بخاری کی حدیث ہے. رائٹ, تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. تو جو راوی کے بارے میں بات کر لیتے, طلحہ بن مصرف, ان کی کنیت ابو محمد یا ابو عبداللہ ہے. مصرف کا اعراب میم کا ضمہ اور را پر کسرہ, مصرف. ٹھیک ہے, اور تشدید. تابعین میں ثقہ شمار کیے گئے ہیں. ثقہ یعنی ثقہ کیا ہوتا ہے, یعنی مضبوط راوی. ٹھیک ہے, کہ وہ ان کا ایمان, ان کا سچ,
ان کا پریکٹیکل مسلم ہونا، ان کی یادداشت اچھی ہونا، مطلب ہر چیز میں وہ بہت مضبوط ہیں، تو ثقہ راوی اس کو کہتے ہیں۔ تو تابعین میں یہ ثقہ شمار کیے گئے ہیں، طبقہ خامسہ میں سے ہیں، بہترین قاری فاضل شخصیت ہیں، 112 ہجری میں وفات پائی۔ البتہ ان کے والد مصرف جو ہے وہ مجہول الحال ہیں، یعنی ان کے بارے میں تو اچھے سے پتا ہے، ان کی بایوگرافی موجود ہے، لیکن جو مصرف ہے نا ان کے والد، کیونکہ طلحہ بن مصرف ہے، تو طلحہ تو جو ہے خود یہ نان پرسنالٹی ہے، لیکن جو مصرف ہے یہ مجہول الحال ہے، ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، تو جو مجہول ہو گیا تو وہ پھر اس کی وجہ سے حدیث میں ضعف آ گیا۔ اور پھر انہوں نے اپنے مجہول یعنی جو مصرف ہیں انہوں نے بھی اپنے دادا سے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے دادا کا جو نام ہے کعب بن عمر یا عمر بن کعب جو ہے وہ نام ہے ان کا، یمن کے قبائل ہمدان میں مشہور و معروف قبیلہ یام کی جانب سے منسوب ہونے کی وجہ سے یامی کہلائے۔ ابن عبد البر کے قول کے مطابق انہوں نے کوفہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ صحابی ہیں، کچھ لوگوں نے ان کی صحابیت کا انکار کیا، لیکن انکار کرنے والوں کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دادا کے بارے میں پھر بھی انفارمیشن ہے، باپ جو ہے مصرف ان کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں کیسے انہوں نے بایوگرافیز جمع کی ہیں، سبحان اللہ، یہ بہت ہی لیبوریس ٹاسک تھا جو ان علماء نے سر انجام دیا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور ہمارے لیے بس ہر چیز انہوں نے لکھ کے رکھ دی اور بس ہمارا پڑھنے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنی رحمت فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کی ظاہر اب تو یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو بس میرا خیال ہے ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ابھی ہمارا چل رہا ہے اور پھر ہم اس کو اگلی کلاس میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ ابھی ہم نے حدیث نمبر 47 تک کر لیا انشاءاللہ۔ آپ لوگ رکیے گا، اگر کوئی بات پوچھنی ہوگی تو ہم انشاءاللہ ریکارڈنگ کے بعد بات کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔